کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز، کسی کو مددگار نہ بناؤ۔ اللہ کا حکم کیا تھا کہ حقیقتاً اور اصلاً بھروسہ اللہ کی ذات، دنیا کے اسباب پر، مال و دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے فن پر کبھی بھی آدمی کو بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کا جو بھروسہ ہو، اس کا توکل ہو، وہ اللہ کی ذات۔ تو اللہ نے کہا ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، پھر حوالہ دیا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ پر توکل کیا تھا۔ وہ کون تھے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح، بنی اسرائیل کو کہا گیا اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے اٹھایا تھا کشتی پر نوح علیہ السلام کے ساتھ، یاد کرو اس اللہ کے انعام کو۔ اگر اللہ اسی وقت تمہارے آبا و اجداد کو ڈبا دیتا تو نہ تم ہوتے نہ تمہاری سلطنت ہوتی۔ تو انہ کان عبدا شکورا، اب نوح علیہ السلام کی یہاں تعریف کی اور کہا نوح علیہ السلام جو ہمارے بندے تھے وہ عبدن شکورا تھے، بہت شکر گزار، شکر کرنے والے بندے۔ یہاں یہ بات کہہ کر بیان فرمایا کہ شکر کرنے والے کی کیا فضیلت ہوتی ہے، اور مفسرین نے یہ بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کو جو شکورا کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ ان کی عادت تھی کہ پانی پیتے ہوئے، لباس کو پہنتے ہوئے، سواری پر چڑھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے ایک ایک چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کہا انہ کانا عبدن شکورا، یہ تو ہمارا شکر گزار بندہ ہے۔ اب یہاں تمہیدی گفتگو کر لی بنی اسرائیل سے کہ مخاطب ہو کر کہ بھئی یہ کام کرنا ہے اور یہ انعام تم پر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ اللہ رب العزت جب ان پر انعام کرے گا تو یہ بجائے اس کی فرما برداری کے اس کی نافرمانی کریں گے، زمین میں فساد کریں گے۔ تو اب اللہ رب العزت ان کے ان 4 ادوار کا ذکر کر رہا ہے جس کی تفسیر میں اسی آیت میں دیتا ہوں آپ کو۔ اب اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے متنبع کر دیا، آگاہ کر دیا، خبر دے دی، فیصلہ کر دیا کس بات کا؟ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 اور 3 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور 15ویں سپارے کا یہ پہلا رکوع ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا موضوع اور یہ آیات بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم۔ جو لوگ تاریخ میں شغف رکھتے ہیں اور اسلام سے پہلے کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں اور اسلامی تاریخ کو بھی جاننا چاہتے ہیں اور امتوں کے اپس اینڈ ڈاؤن، زوال کے اسباب، عروج کے اسباب کو جاننا چاہتے ہیں، تو یہ آیات اور یہ پہلا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس پورے رکوع پر بے شمار کتابیں تک لکھی گئی ہیں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے سابقہ امتوں کے احوال۔ آدمی اگر ان چیزوں کو غور سے پڑھ لے اور اس رکوع پر غور کرے تو اس وقت جو مسلمانوں کی سچویشن ہے، جو عالم اسلام پر ایک قحط پڑا ہوا ہے اور عالم اسلام جس پریشانی سے گزر رہا ہے، آپ کو پوری فلسفی اور خدا کا پورا نظام اور اللہ کا پورا قانون اس عروج و زوال کی داستان کے اندر واضح طور پر نظر آئے گا کہ خدا کا قانون کیا ہے، کہ اللہ کب کسی قوم کو عروج دیتا ہے اور کب اللہ کسی قوم کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تھا تو ایک آدمی جو ایک عام ذہن کا مالک ہے، اس کی اندر کی آواز تو یہی ہوتی ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ یعنی عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد حرم میں پہنچتی ہے، 50 سے زائد اسلامی ریاستیں دنیا کے عرش پر موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ذلت اور پسپائی اور زبوں مسلمانوں کے مقدر میں رچی اور بس گئی ہے۔ اس کے وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس پوری رکوع کو بڑے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اب اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بنی اسرائیل کے 4 حالات کو بیان کیا ہے، اور ان 4 حالات کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کے پاس رہنما اصول ہیں۔ بات کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی توریت دی۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے اس توریت کو بنایا،
ہدل بنی اسرائیل، ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل میں شروع میں بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں کہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور جس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور اللہ کے بندے کو عبرانی زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو بنے گا اسرائیل، اور یہ لقب تھا جناب یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد جو نکلی اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، اس توریت کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اس کا واضح پیغام کیا تھا توریت کا؟ اللہ کی کتاب کا واضح پیغام یہ تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز، کسی کو مددگار نہ بناؤ۔ اللہ کا حکم کیا تھا کہ حقیقتاً اور اصلاً بھروسہ اللہ کی ذات پر، دنیا کے اسباب پر، مال و دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے فن پر کبھی بھی آدمی کو بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کا جو بھروسہ ہو، اس کا توکل ہو، وہ اللہ کی ذات پر ہو۔ تو اللہ نے کہا ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، پھر حوالہ دیا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ پر توکل کیا تھا۔ وہ کون تھے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح، بنی اسرائیل کو کہا گیا اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر، یعنی تمہارے آباء و اجداد میں نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافث۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کس کی اولاد میں تھے؟ سام کی اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے پرسپیکٹو سے اسماعیل علیہ السلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر آباء و اجداد حضرت نوح علیہ السلام کے جو سلسلہ ہے اس میں سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ چینیوں کے پاس چلے جائیے تو وہ یافس کی نسل سے، اور ادھر آ جائیے یورپینس کی طرف تو یہ حام کی نسل میں سے حامی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر جب بنی اسرائیل کو مخاطب کیا تو بنی اسرائیل اور وہاں پر جو اطراف میں آباد رہنے والے لوگ تھے کس کی اولاد تھے؟ یقیناً ان لوگوں کی اولاد تھے جن کو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات دی تھی۔ تو اللہ نے اپنے اتنے بڑے انعام کا ذکر فرمایا اور کہا اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے اٹھایا تھا کشتی پر نوح علیہ السلام کے ساتھ، یاد کرو اس اللہ کے انعام کو۔ اگر اللہ اسی وقت تمہارے آباء و اجداد کو ڈبا دیتا تو نہ تم ہوتے نہ تمہاری سلطنتیں ہوتی۔ تو انہو کان عبدا شکورا، اب نوح علیہ السلام کی یہاں تعریف کی اور کہا نوح علیہ السلام جو ہمارے بندے تھے وہ عبدن شکورا تھے، بہت شکر گزار تھے، شکر کرنے والے بندے تھے۔ یہاں یہ بات کہہ کر بیان فرمایا کہ شکر کرنے والے کی کیا فضیلت ہوتی ہے، اور مفسرین نے یہ بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کو جو شکورا کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ ان کی عادت تھی کہ پانی پیتے ہوئے، لباس کو پہنتے ہوئے، سواری پر چڑھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے ایک ایک چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا انہو کانا عبدن شکورا، یہ تو ہمارا شکر گزار بندہ ہے۔ اب یہاں تمہیدی گفتگو کر لی بنی اسرائیل سے کہ مخاطب ہو کر کہ بھئی یہ کام کرنا ہے اور یہ انعام تم پر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ اللہ رب العزت جب ان پر انعام کرے گا تو یہ بجائے اس کی فرما برداری کے اس کی نافرمانی کریں گے، زمین میں فساد کریں گے۔ تو اب اللہ رب العزت ان کے ان 4 ادوار کا ذکر کر رہا ہے جس کی تفسیر میں اسی آیت میں دیتا ہوں آپ کو۔ اب اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے متنبع کر دیا، آگاہ کر دیا، خبر دے دی، فیصلہ کر دیا کس بات کا؟ کتاب میں ان کو آگاہ کر دیا، متنبع کر دیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور زمین میں فساد کرو گے مرتين 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی زمین کے اندر۔ اب یہ جو آیت ہے 2 مرتبہ یہ فساد کب برپا ہوا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل اگر آپ بائبل کو پڑھ لیجئے، اس میں جو زبور ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں اس کے حصوں کو پڑھیے تو کئی جگہ پر ان دونوں فسادات کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔
دونوں فسادات کا ذکر آج بھی آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی مل جاتے ہیں، اور کئی حوالے مفسرین نے، ابن کثیر نے، دیگر مفسرین نے باقاعدہ حوالہ جات دیے ہیں کہ فلاں بائبل کی فلاں چیپٹر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا ہے۔ مختصراً سمجھ لیجیے تاکہ آپ کو تاریخ سمجھ میں آسانی ہو۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اللہ رب العزت نے، اور یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، میں ان میں سے کافی چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ 14 سپارے بحمداللہ ہمارے ہو چکے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل ہم دے چکے ہیں، مدنیہ صورتوں میں مزید اس کی تفصیل دے چکے ہیں، تو بہت سے واقعات آپ کے لیے فیملیئر ہیں، آپ کے لیے جانے پہچانے ہوں گے، لیکن ہم اس کا سمجھ لیں جی ایک اوور ویو کر رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں، اور وہ جو ٹکڑوں میں آپ نے چیزیں سنی ہیں ان کو کمپائل کر کے آپ ایک پوری تاریخ کا اوور ویو لے لیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے فرعون سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو پھر لے کر نکلے مصر سے، اور طور کے قریب، وہ جو پہاڑ تھا جبل طور، اس کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ یہاں سے نکلے اور پھر قوم جبارین کے ساتھ، جو چھٹے پارے میں ہم پڑھ کے آئے، قوم جبارین کے ساتھ اللہ نے حکم فرمایا کہ جا کر جہاد کرو۔ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پستی دکھائی اور جہاد سے رکے جبارین کے خلاف۔ تو جس وادی میں یہ موجود تھے 40 سال تک اللہ نے اس وادی میں انہیں بھٹکا کر رکھا، یعنی ایسا اسٹرک کر دیا معاملات کے اندر کہ اس 40 سال تک اس وادی سے یہ نکل نہ سکے۔ انہی 40 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ دونوں ہستیاں انتقال کر گئی۔ لیکن چونکہ اب ان کی جو نئی نسل تھی ان 40 سالوں میں وہ اس میدانی علاقے کے اندر پلی بڑی تھی، تو تھوڑی مشکلیں برداشت کرنے کا اس کے پاس پیشن تھا۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے اور آپ کے بعد نبی بھی ہیں، حضرت یوشع علیہ السلام کی سربراہی میں انہوں نے جبارین کے ساتھ جہاد کیا اور فلسطین کے سرزمین پر اپنے قدم کو جمایا، اور فلسطین کو آہستہ آہستہ کر کے پورا اپنی جو ہے وہ انڈر میں لے لیا۔ لیکن غلطی ان سے کیا ہوئی؟ ان سے غلطی ہوئی کہ ان میں تھے 12 قبیلے، جو آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر عصا مارا تاکہ قبیلوں میں لڑائی نہ ہو، اور اس پتھر میں سے کتنے تشمے نکلے تھے؟ 12 عینہ، 12 تشمے نکلے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 12 قبیلوں نے بجائے ایک سینٹرل حکومت بنانے کے، انہوں نے 12 قبیلوں نے کیا کیا کہ انہوں نے الگ الگ حکومتیں قائم کر لی۔ الگ الگ حکومتیں قائم کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو اطراف کے اندر دوسری آبادیاں تھیں ان پر یہ اپنا انفلوئنس نہیں بنا سکے، اور الگ الگ آبادیاں تھیں تو ایک دوسرے کو گرانے کے چکر کے اندر جو وہاں شرک تھا، یعنی بتوں کی پوجا وہاں ہوتی تھی، دیویاں وہاں تھیں، بچوں کی قربانی وہاں دی جاتی تھی، یعنی ہر قسم کی ضلالت جو شرک کی تھی وہ وہاں پائی جاتی تھی۔ تو اب ان کے اندر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ شرک پنپنے لگا، اور کافی حد تک یہ شرک میں اور دیگر مغلظات کے اندر پڑ گئے۔ تو قریب سے جو ہے وہ اسیرینز جو تھے، اسیرینز نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا شروع کیا، اور یہ آہستہ آہستہ اپنی وقعت یہ 12 قبیلے کھوتے رہے۔ جب ان کو خیال آیا کہ نہیں ہمیں دوبارہ سے اٹھنا چاہیے، تو حضرت شموئیل علیہ السلام اس زمانے موجود تھے، جن کا میں دوسرے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں آپ کو ڈیٹیل ذکر کر چکا ہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی اور قرآن کے لحاظ سے بھی۔ شموئیل علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہمارا کوئی لیڈر بنا دیں جو ہماری طرف سے جہاد کرے، ہمیں لیڈ کرے۔ تو حضرت شموئیل نے کس کو بنایا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو آخری رکوع، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جو بالکل آخری رکوع ہے دوسرے پارے کا ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طالوت جو تھے، حضرت طالوت کو کھڑا کر دیا۔ اور طالوت کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت نے طالوت کی وجہ سے جالوت پر بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی۔ طالوت حکمران رہے، اور طالوت کے بعد کون آئے ان کی جگہ پر؟ داؤد علیہ السلام۔
داؤد علیہ السلام کے بعد کون آئے ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام. تو طالوت کے 16 سال 40 سال جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور 40 سال سلیمان علیہ السلام کے، یہ 100 سالہ دور رہا اور یہ عروج کا دور ہے. حضرت طالوت کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، یہ 100 سالہ دور ہے پورا. اس 100 سالہ دور کے اندر بنی اسرائیل اپنی پیک پر پہنچ گئے اور بہت بڑے ایریے پر جو ہے انہوں نے حکومت کی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے 2 بیٹوں کے اندر خلافت جو ہے، معاملات جو ہیں، وہ زمین جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، اختلاف ہو گیا. اس کو بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ کیا ہوا، یہی انداز ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے. یہ 3 خلیفہ رہے، اسلام عروج کے دور پر رہا. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور ایسے سرکمٹینسز وجود میں آتے ہیں کہ خارجی قوتیں اور یہودی قوتیں اٹھتی ہیں اور وہ مسلمانوں کے اندر اختلاف کا بیج بو دیتی ہیں، جس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے اور اس دور میں صفین و جمل ہوتی ہیں اور مسلمان باہمی طور پر دست و گریبان ہو جاتے ہیں. یہ جو معاملہ ہوا اہل اسلام کے ساتھ، اس کو پہلے دیکھیے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا. اور وہ حدیث یاد رکھیے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو کل میں نے سنائی تھی آپ کو، کہ جو چیزیں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہیں وہ بعین ہی بالکل اسی طریقے سے میری امت کے ساتھ ہوں گی، اور اس کے اندر مماثلت اور مشابہت اور وہ فیملیئرٹی جو ہے وہ اس طرح ہوگی جس طرح ایک چپل دوسری چپل کے فیملیئر ہوتی ہے، مشابہ ہوتی ہے. یعنی ایز اٹ از وہ ساری چیزیں میری امت کے ساتھ ہوں گی. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام تک تو عروج رہا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 حصوں میں بڑھ گیا. اردن کا سائڈ، شمالی سائڈ الگ ہو گیا. اس کے علاوہ ایک ان کے بیٹے نے الگ حکومت قائم کر لی. دونوں بیٹے حکومت کو چلاتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ حکومتیں چلتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہوتی رہیں. اور اس کے بعد نیبوکیڈ نظر عراق کا جو بادشاہ رہا، نیبوکیڈ بخت نصر بھی جسے کہتے ہیں، نیبوکیڈ نظر نے ان کی طرف حملہ کیا اور بڑی تفصیلی واقعہ موجود ملتا ہے، لیکن آپ کو میں اوور ویو کروا رہا ہوں تو آپ کو تاریخ کا پتہ لگے. تو پہلا جو فساد انہوں نے کیا، شرک میں مبتلا ہوئے حضرت سلیمان کے بعد علیہ السلام، اور شرک پرستی میں مبتلا ہو گئے، اخلاقی زوال آ گیا، اخلاقی طور پر انحطاط آ گیا، ذبوحالی آ گئی. تو جب انہوں نے فساد کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان پر ایک بڑا جابر مسلط کیا. نیبوکیڈ نظر جو تھا، نیبوکیڈ نظر مسلمان نہیں تھا، اہل اسلام میں سے نہیں تھا، توحید کا ماننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اصول دیتا ہے قرآن کے اندر، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اللہ تعالیٰ اگر بعض کے فساد کو بعض سے دور نہ کرے تو دنیا میں ساری جگہ فساد پھیل جائے. تو اللہ تعالیٰ کی عادت یہ، جب قوم اپنی حد سے باہر نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سوا سیر بھیج دیتا. یہ اللہ کی عادت ہے. کوئی قوم، کوئی لوگ اگر اپنی حد سے باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں سے جوتے پڑوائے گا جن لوگوں کے بارے میں وہ قوم تصور نہیں کر سکتی. یعنی کہ بنی اسرائیل کی ایک ایسی شان کہ موسیٰ علیہ السلام اور آسمان سے جو ہے وہ دسترخوان نازل ہو رہے ہیں اور کرم بالائے کرم ہو رہا ہے، اور وہ قوم جس کے بارے میں قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اے بنی اسرائیل یاد کرو تم پر جو اللہ نے نعمت عطا کی ہیں اور اس زمانے میں تمہیں سارے عالم میں فضیلت عطا کی تھی. جب اس قوم نے اپنی روش چھوڑی، شرک میں مبتلا ہوئی، اخلاقی زوال میں آئی اور اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، تو 587 میں 587 کون سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 587 سال پہلے نیبوکیڈ نظر آیا اور آ کر اس نے 6 لاکھ یہودیوں کو مارا اور 6 لاکھ کو فلسطین سے نکال کر بیبیلونیا، عراق کا جو کیپٹل تھا، بیبیلونیا لے گیا، ان کو بابل لے گیا، اور 100 سال تک انہوں نے کیپٹیوٹی کے کاٹے ہیں، قید میں کاٹے. اور صرف بخت نصر نے یہ نہیں کیا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس بنایا تھا، جنات سے تعمیر کروایا تھا، اور نیبوکیڈ نظر نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 100 سال تک ان بندوں کو قید میں رکھا.
تو یہ پہلا فساد ہوا، اور پہلے فساد کے ساتھ پہلا زوال ہو گیا۔ یہ دو چیزیں آپ کو یہاں تک کلیئر ہیں کہ پہلا فساد کیا ہوا، انہوں نے شرک کیا، اخلاقی زوال آیا، تو اللہ نے پھر عذاب کا کوڑا نیبوکیڈ نظر کے ذریعے برسایا، اس نے ان کو مارا بھی، ذلیل بھی کیا، غلامی کو بھی میں لے کر آیا، اور تیسری چیز بیت المقدس کو بالکل ختم کر دیا، توریت کو جلا دیا، توریت کا ایک حصہ بھی باقی نہیں رہا اس وقت۔ نیبوکیڈ نظر جب آیا ہے، توریت اور زبور بالکل ختم کر دی اس نے، ایک بندہ نہیں تھا جس کے پاس ایک کاپی توریت کی موجود ہو یا زبور کی موجود ہو۔ اس کے بعد 100 سال بعد بیبیلونیا میں، جیسے میں نے بیان کیا آپ کو کہ نیبوکیڈ نظر کی حکومت تھی، ایران کے اندر سائپرس تھا، شاہ فارس، سائپرس نے، ایران نے حملہ کیا عراق پر، اور عراق کو فتح کر لیا، اور ایران کی حکومت قائم ہو گئی عراق میں۔ اب کیا ہوا کہ ایرانی بادشاہ نے یہودیوں پر رحم کیا، سائپرس نے، اور یہ جو 100 سال سے قیدی زندگی کاٹ رہے تھے، ان کو کہا کہ جاؤ تم دوبارہ فلسطین جاؤ اور اپنے شہر کو آباد کرو۔ یہ لوگ اپنے شہر میں آئے، تو یہ وہ دور تھا جو تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام۔ کون سے حضرت عزیر علیہ السلام؟ جن کو اللہ رب العزت نے 100 سال تک سلا کر رکھا، پھر وہ اپنی قوم میں آئے، اور یہی وہ لوگ تھے، میں نے آپ کو وہاں بیان کیا تھا تیسرے پارے کے 2 رکوع کے اندر، کہ یہی تھے جن کو توریت پوری یاد تھی، اور انہوں نے لکھوائی، اس کو کاپی کروایا، ورنہ توریت موجود ہی نہیں تھی۔ وہ توریت کو باقاعدہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے لکھوایا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کی تربیت کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی سرپرستی کے اندر انہوں نے دوبارہ سے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ان کی رہبری میں، ان کی رہنمائی کے اندر یہ اچھے عمل کرتے رہے، دوبارہ سے ان کے عروج کا وقت آیا، دوبارہ سے اللہ نے ان کو عزت دی۔ اب یہ کیا ہے؟ سیکنڈ ٹائم ریزنگ ہے ان کی، سمجھ رہے؟ سیکنڈ ٹائم عروج ہے۔ لیکن جب عروج پہ آئے، حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دیگر انبیاء آئے، اور بنی اسرائیل کا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے لے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اگر آپ یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ہی نبی ہیں، الگ نبی نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں جو نبی بھیجے گئے ہیں، صرف اس قوم کی بات کی جائے تو سب سے آخری نبی جو بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، اور نیبوکیڈ نظر کے بعد دوبارہ سے ریزنگ ہوئی، دوبارہ بیت المقدس بنا، حضرت عزیر علیہ السلام کی رہنمائی میں، ان کی رہبری میں دوبارہ سے یہ جڑ گئے۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد جب بھی آدمی کے پاس دولت آتی ہے، طاقت آتی ہے، وہ نشے سے پاگل ہو جاتا۔ یہ دیکھیے گا عروج و زوال کی داستان۔ اللہ نے پھر اٹھایا انہیں، جب انہیں پھر اٹھایا تو انہوں نے پھر آپس میں چپقلش شروع کر دی، آپس میں لڑنا شروع کیا اور شرک شروع کر دیا، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو ان پر یونانیوں نے حملہ کیا، اور یونانی نے اتنا انفلوئنس کیا کہ ان کی اپنا ایک کلچر تھا، اپنی تہذیب تھی، لیکن ان میں سے آدھے لوگ جو ہے وہ یونانی کلچر کو اپنانے لگے۔ اور یونانی ایک قدیم تہذیب ہے، فلاسفر جتنے بھی رہے، یا ارسطو یا افلاطون، یہ سارے کون ہیں؟ یونانی ہیں۔ تو یونانیوں کا فلسفہ، اور یونانیوں کے اندر پھر خداؤں کا کانسیپٹ، یہ فلاں کا خدا، یہ اس کی فیملی، یہ خدا کا بیٹا، اور یہ خدا کی یہ ساری کیفیتیں جو آپ بعد میں چل کر دیکھتے ہیں عیسائیوں کے اندر، یہ خدا کا بیٹے کا جو تصور آیا ہے، یہ سارا یونانیوں سے انہوں نے لیا۔ تو یونانیوں نے ان پر آ کر حملہ کیا اور ان پر اپنا انفلوئنس کیا۔ اور یونانیوں کی عادت کیا تھی کہ وہ لوگوں کو خریدتے تھے، اپنا کلچر انہیں سکھاتے تھے۔ یونانیوں کے بعد رومنز آ گئے، رومنز نے اس پر حملہ کیا، اور رومن کی سربراہی ہونے لگی، اور رومنز نے ان میں سے ایک بندہ جو یہودی تھا اس کو خریدا اور اس کو لیڈر بنا دیا۔ وہ ایک طرف سے یہودیوں کا لیڈر بھی تھا، دوسری طرف سے رومن کا جو ہے وہ پپٹ تھا، اور سارا کام وہ کرتا تھا۔ ہیرود اس کا نام تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں کی جو حکومت آئی، وہ حکومت ہے جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں تبلیغ کرنے لگے، بنی اسرائیل کو بتانے لگے کہ تم کیا رومن اور یونانیوں کے اس غلط تہذیب اور ایسی چیزیں جس میں شرک شامل ہے، ان چیزوں پر عمل کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی شریعت دی ہے، سلیمان علیہ السلام کا نور دیا ہے، توریت عطا فرمائی ہے، زبور عطا فرمائی ہے، اور اب مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی۔
لیکن یہ یہودی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر ہوئے، اور یحییٰ علیہ السلام کو، وہ جو ہیرود جس کا میں نے نام بتایا آپ کو، اس کے بیٹے نے، بائبل میں بات لکھی ہوئی ہے ہیرود کون تھا؟ وہ جو یہودیوں کا لیڈر تھا، رومن کا پپٹ تھا، اس کے ایک بیٹے نے اپنی ایک رقاصہ، اس کی فرمائش پر، اس نے اچھا ڈانس کیا تو اس نے اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے انعام میں؟ یہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کو تیسرے پارے میں سورہ آل عمران۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ تو اس نے ایک رقاصہ کے کہنے پر اللہ کے نبی کو شہید کیا جب وہ اپنی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک تشت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر رکھ کر دربار میں پیش کیا گیا، اور کوئی قوم کے اندر بولنے والا، مذمت کرنے والا نہیں تھا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہیرود کی ایک بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ یہودیوں نے شکایت کی رومن سے، اور ہیرود سے شکایت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ یہودیوں کو اصل تعلیمات کی طرف لے کر آ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے تم کس طرف چل پڑے ہو؟ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے دشمن لگنے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومنز کو شکایت، کیونکہ اس زمانے کے اندر حکومت یہودیوں کی نہیں تھی، جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بیان کیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی رومن سے، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سلطنت کے خلاف، رومنز کے خلاف بغاوت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں سزا دی جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب وہ بادشاہ کے سپاہی آئے تو اسلام کے پرسپیکٹو سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے محفوظ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آسمان پر اٹھا لیا۔ اور عیسائیوں کے پرسپیکٹو سے کیا ہے کہ انہیں کروسیفائیڈ کیا گیا، اور کروسیفائیڈ کرنے کے بعد وہ انتقال کر گئے، 3-4 دن بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اپنے جو ہے وہ حواریوں سے ملاقات کی، ان کے ساتھ ایک ناشتہ کیا، ڈنر بھی کیا، اور اس رات پھر وہ آسمان پر چلے گئے، قرب قیامت میں آئیں گے۔ ہمارا بھی نظریہ قرب قیامت میں آنے کا ہے، ان کا نظریہ بھی ہے، لیکن ہمارا نظریہ ہے کہ ان کو کروسیفکشن نہیں کی گئی ہے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد 70 جو ہے وہ عیسوی جو سال ہے، ابھی تو کون سا چل رہا ہے؟ 2022 چل رہا ہے نا، تو 70 عیسوی میں رومن کا ایک سپر سالار ہے جس کا نام ہے ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پھر شرک پرستی بڑھی، اور انہوں نے انبیاء کو شہید کیا۔ ایک جگہ جناب زکریا کو انہوں نے شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ کتنے انبیاء؟ قرآن بار بار کہتا ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ انہوں نے کسی وجہ کے بغیر انبیاء کو شہید کیا۔ تو اس کی ذلت کیا ان پر آئی کہ 70 میں عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 70ویں عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کیا، اور دوبارہ سے ان کے 1,33,000 بندوں کو اس نے مارا، یہودیوں کے، اور 1,33,000 کو مارنے کے بعد، یہودیوں کے 1,33,000 بندوں کو مارنے کے بعد پھر اس نے غلام بنایا، اور وہ جو سیکنڈ ٹائم انہوں نے ٹیمپل بنایا تھا اس کو توڑ دیا۔ تو ان کے ٹیمپل کتنی دفعہ ٹوٹے؟ 2 دفعہ۔ ایک مرتبہ کس نے توڑا؟ نیبوکڈ نظر نے۔ دوسری مرتبہ کس نے توڑا؟ ٹائٹس نے توڑا۔ ابھی تک وہ ٹیمپل ان کا بنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ جب بھی دیکھیں گے اسرائیلی ٹیمپل بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں 3rd ٹیمپل۔ جو یہ مسجد اقصیٰ کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، یہ اس کو کبھی بھی 1st ٹیمپل یا 2nd ٹیمپل نہیں کہتے، یہ اس کو کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی مقام پر، کیونکہ ہمارا ٹیمپل بنا ہوا تھا، اسی مقام پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنا 3rd ٹیمپل بنانا۔ تو آپ یہ دیکھا کہ 2 دفعہ عروج آیا اور 2 دفعہ مار پڑی۔ 2 دفعہ عروج آیا حضرت سلیمان کے بعد، اور ایک مرتبہ عروج آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ یہ 2 دفعہ عروج آیا، اور دونوں دفعہ پٹائی ہوئی، ایک دفعہ نیبوکڈ نظر سے، دوسری مرتبہ ٹائٹس سے۔ تو اللہ نے ان 4 ادوار کو ذکر کیا ہے، 2 عروج کے اور 2 زوال کے۔ اب آ جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک۔ اللہ کا نے وہی نظام ہمیں دیا، ہمیں عزت دی، خلفائے راشدین کا دور رہا، آگے چلتا رہا، پھر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا، بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، تو ابتدا کے اندر ان کو ٹف ٹائم دلوایا صلیبیوں سے، جو کروسیڈرز تھے، جو صلیبی تھے، ان سے جنگیں ہوئیں۔ لیکن جو پہلی تباہی آئی جب مسلمانوں کے لیڈرز جو عرب کے لوگ تھے، جب انہوں نے غفلت کی چادر اوڑھی اور عیش و عیاشی میں لگ گئے اور قرآن و سنت کو پس پوچھ ڈالا،
تو ہمارا جو پہلا زوال آیا ہے وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے آیا، جن کو تتاری کہتے ہیں۔ تتاریوں نے پھر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور مسلمان بغداد کے اندر آپس میں لڑنے جھگڑنے بورے تھے۔ یعنی ان دنوں جب چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے اور سقوط بغداد ہوا ہے، تو اس وقت مسلمان آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑ رہے تھے، اور وہ تیسری قوت آ کر چڑھی اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس کے بعد پہلا عروج آیا عربوں کے اندر، خلفائے راشدین، اس کے بعد کا دور اسلام کو آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے تو 64 لاکھ مربع میل پر پہنچ گیا اسلام کی سلطنت۔ بنو عباس آتے ہیں اور اسلام ایکسپینڈ کر جاتا ہے، اسپین تک چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حکمران عیاشی میں لگے، مسلمانوں نے قرآن و سنت کے پیغام کو جھٹلایا اور پس پش ڈالا، تو جوتے اللہ نے کس سے لگوائے؟ چنگیز خان اور ہلاکو خان سے۔ پھر جب مسلمانوں کے علماء، اصفیاء، صوفیاء نے تبلیغ کی، لوگوں کے دل کے اندر رقت پیدا ہوئی، لوگ دوبارہ جڑے دین کی طرف، پھر اللہ نے انعام کیا کیا؟ اقبال نے لکھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر اللہ نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی اولاد کو مسلمان کر دیا، اور اقبال نے اس کے لیے کہا کہ وہ لوگ کہ جو تتاری بن کر مسلمانوں پہ ٹوٹے تھے، ان کی اولاد کے لوگ، یہ جو آپ افغانستان میں بڑے بڑے مجاہدین کے قصے سنتے ہیں، کس کی اولادیں ہیں؟ یہ جو خان نسل ہے یہ کس کی اولاد سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ بہت سارے جو خان آپ کو نظر آتے ہیں جن سے اللہ نے اسلام کا کام لیا، یہ سارے ہلاکو خان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی وہ قوم جو بت پرست تھی، اللہ نے انہی کو مسلمان کر کے اسلام سے ان کی خدمت لی۔ پھر عروج کا دور آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 کے اندر جو ہے بیت المقدس جو ہے ٹائٹس نے تباہ کیا۔ حضور کی پیدائش کب ہے؟ 570 میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 570 سال بعد، 500 سال بعد حضور علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 2000 سال گزر چکے ہیں یہودیوں پر جو ہے وہ پریشانی کے، مصیبتوں کے، اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بھی ایک عروج کا دور آیا۔ دوسرا زوال کب آیا؟ دوسرا زوال آیا چنگیز خان ہلاکو خان کے حوالے سے۔ تیسرا عروج آیا کہ ترکی اڑ گئے، اللہ نے ترکمان عثمانی، ترکمان تیموری اور یہ ان لوگوں سے خدمت لی، اور سلطنت عثمانیہ 600 سال تک رہی۔ لیکن پھر دوبارہ جب مسلمان عیش و عیاشی میں لگ گئے تو پھر زوال کب آیا؟ یہ جو پچھلی صدی گزری ہے 1900 کی صدی، اس کے اندر دوبارہ زوال آیا۔ اور اس دفعہ کس سے؟ پہلے چنگیز خان ہلاکو خان سے آیا تھا، اس دفعہ کس سے زوال آیا؟ اس دفعہ زوال آیا یورپین کالونیلز کے ذریعے سے، کہیں ڈچ کے ذریعے سے، کہیں نیدرلینڈ کے جو لوگ تھے، کہیں یورپ کے جو لوگ تھے کالونیلز، جو آپ دیکھیں نا امریکہ کے اندر بھی، امریکہ کے اندر یہ جتنے بھی لوگ آباد ہیں سارے امیگرینٹ ہیں۔ اور آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو 1607 میں سب سے پہلے ورجینیا کی اسٹیٹیاں بنی ہیں، 13 کالونیز تھی، اور وہ کالونیز کس نے بنائی تھی؟ کوئین ایلزابتھ نے بنائی تھی یہاں پر آ کر۔ تو وہ 1607 سے ابھر رہے تھے، اور پھر انہوں نے ہندوستان میں آ کر بھی یہی کام کیا، اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد یہ کام کیا۔ تو یہ صدی 1900 کی صدی مسلمانوں کے لیے زوال کی صدی رہی۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا، اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور اختتام کرتا ہوں سمجھانے کے اس پوری ہسٹری سے، کیونکہ یہ ہسٹری میں سمجھائے بغیر آپ کو یہ آیتیں نہیں سمجھا سکتا تھا، کیونکہ اس میں اشارتاً ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ یار اس وقت مسلمان زوال میں کیوں ہیں، تو یہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اور ہماری یہ 14 سال کی پوری تاریخ، اس کا مطالعہ کر لیں۔ جب جب بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے اللہ اسے عروج عطا فرماتا ہے، اور جب جب مسلمانوں نے، یا اس سے پچھلے جو امت مسلمہ تھی، بنی اسرائیل بھی امت مسلمہ تھی، اس امت سے پہلے جب جب کوئی امت سرکشی کرتی ہے اور اپنی طاقت کے زوم میں، اپنی دولت کے زوم میں، اپنے افرادی قوت کے زوم میں غلط کام کرتی ہے، تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ظالموں سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ تو ظالم ظلم تب کرتا ہے جب لوگ خدا کے راستے سے ہٹتے ہیں، تو ظالم قہر بن کر اللہ کا ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو اگر ظالم مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس وقت،
تو اس کے اندر ظالم تو ظلم کر رہا ہے، لیکن اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اخلاقی گراوٹ اور شریعت کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ اگر ہم آج بھی قرآن و سنت سے وابستہ ہو جائیں اور اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں گامزن ہو جائیں تو ترقی اور عروج آج بھی ہمارا مقدر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آیت سمجھیے، وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے یہ فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب آیا پہلا وعدہ ہمارا، یعنی پہلا جو تمہارے سے وعدہ ہے سرکشی والا، جو ہم نے تمہارے لیے لکھا ہے کہ تم ایسا کرو گے اپنے اختیار سے، بعثنا علیکم، تو ہم نے تم پر مسلط کر دیا، عباد اللہ، ہمارے بندوں میں سے، الی بأس شدید، ان بندوں کو جو سخت جنگجو تھے، بہت شدید جنگجو تھے۔ یہ کون؟ نبوکدنضر والے۔ فجاسو خلال الدیار، اور وہ گھس گئے تمہارے گھروں کے اندر۔ یہ جو جملہ ہے فجاسو خلال الدیار، یہ سامنے والی قوم کی ذلت، اس کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ دوسری قوم جو اپوننٹ ہے، جو مخالف ہے، جو حریف ہے، وہ اتنی سختی کہ انہوں نے تمہارے گھروں میں گھس کر تمہیں مارا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وہ بات ہے جو پوری ہو کر رہی ہے، وہ وعدہ ہے جو اللہ کا پورا ہو کر رہا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، نبوکدنضر کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر اللہ نے لوٹائی تم پر، تمہارے لیے باری، تمہاری ان پر، یعنی دوبارہ تمہیں ریزنگ کا، دوبارہ تمہیں اٹھنے کا موقع دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال سے بھی، وبنین، اولاد سے بھی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور بنا دیا اللہ نے تمہاری افرادی قوت کو زیادہ، یعنی پہلے سے بھی زیادہ تمہیں تعداد میں کر دیا، علاقہ تمہارے پاس زیادہ تھا۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم بھلائی کرو گے تو یہ بھلائی تمہاری اپنے لیے ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر اسی طرح تم برائی کرو گے تو وہ بھی تمہاری اپنی ذات کے لیے۔ بھلا ہے تو تمہارا ہے، برا ہے تو تمہارا ہے۔ بھلا کر کے تم اللہ کا بھلا نہیں کر رہے، بھلا کر کے اپنا بھلا کر رہے۔ برائی کر کے تم اللہ کے ساتھ برائی نہیں کر رہے، برائی کر رہے ہو تو اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ اب دوسرا وہ عذاب جو آیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب ہمارا آیا دوسرا وعدہ جو ہم نے تم سے کہا تھا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اب یہاں پر وہ ساری بات محذوف مانے کہ اللہ نے مسلط کر دیا ایک جنگجو قوم کو، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جنہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا اور تمہیں ذلیل و خوار کیا اس قوم نے۔ فرمایا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں داخل ہوئے، کما دخلوہ، جیسا کہ اس میں داخل ہوئے تھے اس سے پہلے، اول مرہ، پہلی مرتبہ کون داخل ہوا تھا؟ نبوکدنضر۔ دوسری مرتبہ ٹائٹس آیا اور وہ بھی مسجد میں داخل ہوا، اس نے بھی ساری وہی حرکتیں کی جو نبوکدنضر نے کی تھی۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور انہوں نے تباہ و برباد کر دی ہر چیز کو، مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جہاں انہیں غلبہ ملا سارا کچھ تخت و تاراج کر دیا۔ اب یہاں آخری آیتیں آ رہی ہیں رکوع کی، یہ اللہ نے چاروں ادوار کو بیان کرنے کے بعد اب حضور کی بعثت ہو رہی ہے۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ ڈائریکٹ مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ 4 ادوار آئے، 2 عروج کے 2 زوال کے، تو اے بنی اسرائیل، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اب بھی تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اب بھی ایک اور چانس دینا چاہتا ہے۔ میرے حبیب آنے والے ہیں، حضور سراپا رحمت بن کر، رحمت للعالمین بن کر آ رہے، ان کی غلامی کو اختیار کر لو تو آج پھر سے تمہیں عروج دے دیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم سمجھو گے، لوٹو گے اپنے بات کی طرف، تو ہم بھی لوٹیں گے۔ یعنی اگر تم نے اچھے کام کیے تو دیکھو جس طرح پہلے عروج دیا تھا پھر عروج دیں گے، اور اگر تم نے الٹے کام کیے تو جس طرح پہلے تم نے الٹے کام کیے تو عذاب آیا تو ہم پہ دوبارہ عذاب دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ، اور یہ تو دنیا کے اندر ذلت ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ، اور اللہ نے بنایا ہے جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، حصیرا، ٹھکانہ۔ ان ھذا القرآن، اب قرآن کی بات ہو رہی، وہ 4 ادوار کو بیان کرنے کے بعد اب حضور آ گئے، قرآن آ گیا، تو اب ڈائریکٹلی ان اہل کتاب کو جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، کیونکہ یہودی بنی اسرائیل اور عیسائی بھی بنی اسرائیل، دونوں پر زوال آیا، تو اللہ بھی ان دونوں قوموں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن، اور یہ قرآن بے شک، یہدی للتی، ہدایت کرتا ہے،
ہی اقوم، بہت ہی سیدھے راستے کی، سب سے سیدھا اور کھرا راستہ جو ہے وہ قرآن کا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ بے شک جنہوں نے عمل کیے نیک، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، تو ہم نے تیار کیا ہوا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ ایک رکوع میں آپ دیکھیں پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری، ہماری ہسٹری پوری اس آیت میں پوشیدہ ہے۔ اس آیت پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، زوبو حالی کے عروج کی داستان لکھی جاتی ہے۔ تو یہ پچھلی جو اگر کوئی امت کا مطالعہ کرنا چاہے تو 1800 سے آج تک یہ جو 200 سال ہیں، ان 200 سال کو پڑھ لے، اس سے ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ کس طرح 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن یورپ سے نکلا، جس نے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد اسرائیل کو بنانے میں مدد فراہم کی، اور 1947 کے اندر اسرائیل بنتا ہے، 1967 میں اسرائیل اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے اور عرب کے خطے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ 1991 میں ایک ہی طاقت ہے عراق کی، وہ عراق کی طاقت اس سے لڑتی ہے اور وہ عراق کو بھی شکست دیتا ہے۔ کس لیے کہ اس وقت عرب نے اسرائیل کو اپنا دشمن نہیں سمجھا تھا، بلکہ عرب کی جو دوسری قومیں تھیں جن کی اسرائیل کے ساتھ آپس میں چپکلش چل رہی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ عراق کو گرانے کے لیے بیک ہینڈ سے سائڈ کیا اور بیہائنڈ دا سین سپورٹ کیا اسرائیل کو۔ تو ہمیشہ آپ یاد رکھیے کہ آپ اگر اپنے کسی دشمن کو گرانا چاہیں گے، جو کہ آپ کے اپنے ہم مسلک ہے، ہم زبان ہے، آپ کا اپنا آدمی ہے، اور آپ دشمن کا ساتھ دیں گے، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا بھائی اگر گرے گا اور دشمن طاقت میں آئے گا تو آپ سلامت رہیں گے۔ عرب والوں نے کیا کیا؟ اسرائیل کو امپاور کیا بیہائنڈ دا سین، کسی اپنے آپس کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ آج اسرائیل اس پورے خطہ پر اس طرح قابض ہے کہ کوئی عرب کا ملک طاقت نہیں رکھتا کہ اس سے آنکھ میں آنکھ ملا کر ڈال کر اس سے بات کر سکے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، اور مسلمانوں کو پھر سے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسے قائد اور رہبر عطا فرمائے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن اتبعہم اجمعین۔ اللہم نبر قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذلة المشرکین والظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔